نہیں کہہ سکتا ہے۔ ان بال کاٹنے والوں نے معاشرے کے اندر تباہی پھیلائی ہے، کیا خدا انہیں درست بال کاٹنے کے اوپر روزی دینے پر قادر نہیں ہے؟ میں صرف ان نوجوانوں کو خطاب نہیں کر رہا ہوں جن نوجوانوں کے بال غلط ہیں، میں ان بال کاٹنے والے کاریگروں کو بھی مخاطب بنا رہا ہوں جنہوں نے معاشرے کے اندر اس تباہ کن منظر کو پھیلانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں شاید آپ اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوں گے کہ وہ تو روزگار پر بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کے روزگار کے اوپر لات مارنے کا کام کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کوئی غلط کام ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اسے اپنے ہاتھوں سے روک دینا چاہیے۔ لیکن ہم کسی بال کاٹنے والے کو اپنے ہاتھوں سے روکنے پر قادر نہیں ہیں، قوت قاہرہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم ضلع کے ڈی ایم نہیں، ہم ایس ڈی ایم نہیں، ہم کوئی مکھیہ منتری نہیں، لیکن یہ بات ضرور کہیں گے کہ مصطفیٰ کائنات نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فرمایا کہ اگر زبان ہاتھ سے روکنے پر قدرت نہیں ہے تو پھر زبان سے روک دے۔ زبان سے روکنے کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ ہم اپنی بات کو آپ تک پہنچائیں، اور آپ تک پہنچنے والی بات اگر آپ کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہے، آپ کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو تسلیم کرنے کا جذبہ ہے تو پھر یوں ہی پیغام پہنچانے سے کام چل جائے گا، اور اگر نہیں تو پھر ہاں زبان سے جا کر کے وہیں جا کر کے کہا جائے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں زبان سے کہنا بھی کار آمد نہیں ہوتا، تو تیسرا درجہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، فرمایا کہ اگر زبان سے روکنے کی ہمت نہیں فَبِقَلْبِهِ، تو پھر اپنے دل سے اس برائی کو برا کہے، اس برائی کو برا سمجھے، اس حرام کاری کو حرام سمجھے، اس مکاری کو مکاری سمجھے، اس گندگی کو گندگی سمجھے، اور دل سے اللہ سے دعا بھی کرتا رہے، مولا کریم میرا تو یہی فرض تھا کہ میرے ہاتھ سے روکنے کی مجھ میں طاقت نہیں، زبان سے جا کر کے کہنے کی بھی مجھ میں ہمت نہیں، بس ایک چیز ہے آخری کہ میں اسے برا سمجھتا ہوں جو ہو رہا ہے، اور تیری بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ مولا کریم تیرے سوا اسے کوئی روکنے پر قادر نہیں ہے۔ اگر ہے وہ روک نہیں رہے ہیں، لیکن آپ تو وہ ہیں جو ہر طرح روکنے پر قادر ہیں، آپ دل بدلنے پر قادر ہیں، آپ ہاتھ روکنے پر قادر ہیں، آپ اس کا ذہن بدلنے کے اوپر قادر ہیں، اور مولا کریم اسے حرام طرح کے کاروبار سے بچا اور حلال کاروبار کی طرف اس کی رغبت پیدا فرما دے۔ پوسٹر چھاپے ہوئے ہیں، اگر کسی کو ناگواری ہو رہی ہو معذرت خواہی کرتا ہوں، میں کسی کا دل توڑنے کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ اسی طرح سے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پتنگ بازی کرنے والے برے ہیں، لیکن پتنگ بیچنے والے تو ان سے بھی زیادہ برے ہیں، نہ تو وہ پتنگ بناتے، نہ وہ پتنگ لاتے، نہ وہ بیچی جاتی، نہ ہی وہ فضاؤں کے اندر اڑائی جاتی، اور نہ ہی اس کے پیچھے جوان جوان بچے بھاگے دوڑے پھرتے، اور نہ ہی اس کے کٹنے کے بعد دوسرے کے مال کو اس کے ہاتھوں میں سے چھین جھپٹ کر کے اس طرح ڈکیتی کا مظاہرہ نہ کرتے۔ یہ معاشرے میں چھوٹے چھوٹے ڈکیت جو پیدا ہو رہے ہیں پتنگ کے راستے سے، انہیں بھی تو آخر کہیں سے ہوا مل رہی ہے، جو کاروبار کرنے والے ہیں پتنگ اور اس طرح کا، انہیں بھی گریز کرنا چاہیے، اور مولویوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت کے مسائل کو واضح کر کے بیان کریں۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامہ شمس الدین ذہبی کتاب الکبائر میں لکھتے ہیں، حدیث پاک کو درج کرتے ہیں، ارشاد فرمایا آقا نے، اذا ظہر البدع والفتن فلیظہر العالم علمہ، او کما قال، فرمایا جب بدعات، خرافات
فتنے जन्म लेने लगे तो फिर जिम्मेदारी बन जाती है एक आलिम की कि वो अपने इल्म का इजहार करे और लोगों तक बात पहुंचाए और बताए कि ये गलत है और ये बुरा है। अगर लोगों को देख करके, माहौल को देख करके आदमी यही सोचता रहे कि मेरी कौन सी जिम्मेदारी है, तो इस तरह फितने बढ़ते चले जाते हैं और फिर रोकने वाला कोई दूसरा पैदा नहीं हो पाता, जल्दी से मुश्किल खड़ी हो जाती है। इसलिए मेरे भाई, इसके ऊपर भी हमें गौर करना होगा। ये सारी चीजें हमें बदलनी होगी, अपनी लाइफ बदलें, अपनी जवानी को बदलें। जवानों को चाहिए वो अपनी जवानियों को बदलें। और अगर कोई कारखाना गलत खुला हुआ है, कोई जगह गलत खुली हुई है, हमें क्या जरूरत पड़ी है कि वह हम वहां जाकर के वो गलती दोहराएं। हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों से बचें, इन चीज़ों से गुरेज करें। कहने के लिए तो अगर अलग अलग पूछा जाए तो सब कहेंगे हाँ साहब ये गलत हो रहा है, लेकिन जब उनसे कहा जाए तो इस गलत को गलत कहो, सर झुका के बैठ जाते हैं, शर्म करते हैं या माशरे में डर लगता है कहते हुए। इसलिए अपने दिल की झिझक भी निकालिए और लोगों को समझाइए और बताइए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के उस हदीस को भी याद करें जिसमें आका ने इरशाद फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत, अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी हैं। आका ने इरशाद फरमाया, लतअमुरुन्न बिल मारूफी, फरमाया कि तुम माशरे के अंदर अच्छाइयाँ खूब जोर दे करके फैलाते रहो और लोगों को अच्छाइयों के ऊपर लाते रहो। वला तनहवुन्ना अनिल मुनकर, और तुम लोगों को खूब मेहनत से बुराइयों से रोकते रहो। औ लयुसल्लितन्नल्लाहु अलैकुम शिरारकुम फल लयुसल्लितन्नल्लाहु अलैकुम शिरारकुम, वरना अल्लाह ऐसा करेगा कि तुम्हारे ऊपर, तुम में जो बदमाश, तुम में जो शरीर, तुम में जो बदकिरदार होंगे, ऐसे लोगों को ले आएगा और वो तुम्हारे ऊपर हुक्मरानी भी करेंगे और सारी अपनी कारकर्दगियां भी थोप देंगे। फिर फरमाया सुम्मा यदू खियारुकुम, फिर नेक लोग जो तुम में होंगे वो दुआएं मांगेंगे कि अल्लाह हमारी कौम को महफूज रख ले। और मस्जिदों में कोई कटारे पढ़ रहा है, कोई गुठलियाँ पढ़ रहा है, कोई लायत करीमा का विर्द कर रहा है, अल्लाह से दुआएं मांगी जा रही हैं, लेकिन दुआएं कबूल नहीं हो रही है। क्यों कबूल नहीं हो रही? इसलिए कि जब तक ये बदकिरदारियाँ माशरे से ख़त्म नहीं होती हैं, अल्लाह का गुस्सा, अल्लाह की नाराज़गी भी दूर नहीं होगी। अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहम फरमाता है, बहुत ही रहम फरमाता है, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो बुरे हाकिमों की शक्ल में उसका इजहार भी फरमा देता है। खूब याद रखने की चीज है, अच्छे काम फैलाएं। तबलीगी अहबाब के लिए मैं बहुत ज्यादा मसरत की बात कहता हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छे कामों को खूब मेहनत से फैलाओ। अच्छे कामों को फैला रहे हैं। दूसरा पहलू यह है, बुराइयों को खूब जोर दे करके रोको, फिर अल्लाह ताला की रहमतें आएंगी। इसलिए जवानों को खास तौर से मैंने इस वक्त में मुखातब बनाया है कि जवान अपने अंदाज से, अपने तौर तरीक़ से, अपनी बूदोबाज से, अपने कौलो करार से, अपने किरदार से इस पूरे माशरे के लिए रहनुमाई का ज़रिया बने और कौम और माशरे को ज़रा अच्छी सिमत ले जाना है तो इन जवानों को सुधार की तरफ आना होगा। मैं आपसे पूछूंगा, ज़रा तवज्जो रहे कि अगर सरकार ये चाहती है कि फोर्स में जवानों की ज़रूरत है, अगर ये सरकार चाहती है कि पुलिस में भर्ती करनी है, तो पुलिस में भर्ती के लिए ईमानदारी से बताइए किस तरह के लोगों का इंतखाब होता है। वहाँ इंतखाब होता है भाग दौड़ में सही पैमाने पे उतर जाएं, नाप तोल में उनकी मेयार, उनके मेयार और उनकी कसौटी पर पूरा उतर जाएं और उसका जिस्म ऐसा हो, उसका सीना ऐसा हो, उसका कदो कामत ऐसा हो, ये सारी चीज़ें
اور ڈاکٹروں سے باقاعدہ پاس کرایا جاتا ہے کہ انہیں پاس کرو، ان میں کوئی بیماری تو نہیں ہے، کوئی اندرونی بیماری تو نہیں، کوئی اخلاقی بیماری تو نہیں، ان سب چیزوں کے اوپر، ساری چیزوں پر دیکھ بھال کر کے پھر جوانوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، کیونکہ ان جوانوں کے اوپر معاشرے کا، فوجی معاشرے کا، پولیس کے معاشرے کا ترقی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اس لیے حکومت ایسے افراد کا انتخاب کراتی ہے جو افراد صاف ستھرے ہوں، بے داغ ہوں، ایک نمبر کے ہوں۔ تو کیا خیال ہے ذرا بھی اگر ان میں داغ آ گیا، ذرا بھی اگر ان میں کمی نکل گئی، ناپ تول میں، بھاگ دوڑ میں، ڈاکٹری میں، تو اسے پیچھے کر دیا جاتا ہے، اسے بھرتی نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس سے کام لینا ہے مشقت کا، اس سے کام لینا ہے معاشرے کی حفاظت کا، اس سے کام لینا ہے ملک کی حفاظت کا۔ اس لیے اس داغدار جوان کو پولیس بھرتی نہیں کرتی ہے۔ جب پولیس اسے منتخب نہیں کرتی، حکومت پولیس کے محکمے میں منتخب نہیں کرتی، فورس کے محکمے میں منتخب نہیں کرتی ہے، تو پھر یہ جوان جو گھوم رہے ہیں، جن میں نماز کو چھوڑنے کا داغ ہے، جن میں روزے چھوڑنے کا داغ ہے، جن میں برائیوں کے داغ ہے، جو گالی دیتے ہیں، جو بڑوں کا ادب نہیں کرتے ہیں، جو یوں ہی منہ اٹھا کر کے گھومتے پھرتے ہیں، جن میں یہ 100 طرح کے عیب ہیں، رب ذوالجلال کے یہاں صالحین میں، اچھے لوگوں میں، اور رحمت جن کے اوپر برستی ہے، ان لوگوں میں ان جوانوں کا انتخاب کیسے ہو جائے گا؟ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا؟ بس ایک چیز ہے جنت کو اتنا آسان ہم نے سمجھ لیا ہے کہ صاحب جنت تو ہمیں مل ہی جائے گی۔ وہ مولانا صاحب تقریر میں سنائی دیتے ہیں کہ 7 حافظوں، 7 گناہگاروں کو یا 10 گناہگاروں کو ایک حافظ قرآن بخشوا دے گا، تو صاحب تو اس حافظ کے بلبوتے پر گناہ میں لگ گئے ہیں نا۔ صاحب اس طرح کی باتوں کو چھوڑ دیں۔ حدیث پاک میں جہاں تک آیا ہے، حدیث تو حدیث ہے اپنی جگہ پر، اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آئیے واپس لوٹ کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہ فرما کر کے آپ نے ابو ہریرہ سے کہا، ابو ہریرہ جاؤ اور یہ پیغام سب کو سنا کے آؤ کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ بہت خوش ہوئے اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جوتے اٹھائے نشانی کے طور پر کہ دیکھو مجھے آقا نے بھیجا ہے، اور یہ کہتے ہوئے چل دیے مدینے کی گلیوں میں کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ آقا نے یہ فرمایا ہے اور مجھے اس بات کو سنانے کا مکلف بنایا ہے۔ راستے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، خوشی کے مارے ابو ہریرہ تو پھولے نہ سمائے رہے تھے، ان سے جا کر کے کہا عمر آقا نے فرمایا ہے کہ خوشخبری سناتے جاؤ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت عمر نے سنا اور دونوں ہاتھوں سے جو ابو ہریرہ کے سینے کے اوپر مارا ہے، فرمایا خر باسطہ، پیچھے کو جا کر کے گر گئے، اور پھر اٹھ کر کے تیزی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگ گئے کہ مجھے تو عمر نے مار کر کے بھگا دیا واپس۔ حضرت عمر پیچھے سے پہنچ گئے، آقا نے فرمایا عمر تم نے اس طرح کا کام کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہ بات سب کو اتنی عام کر کے کہہ دی جائے گی کہ بس لا الہ الا اللہ پڑھو اور جنت میں چلے جاؤ، تو پھر تو عمل کرنے کی ضرورت ہی کسی کو کیا پڑی ہے؟ کسی کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟
کسی کو زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے فرمایا عمر تیری بات بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، جس تک یہ بات پہنچے سو پہنچے۔ اور اب علماء نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہوگا اور کوئی بھی عمل نہیں کرے گا، ایک نہ ایک دن وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن جنت میں داخل کب ہوگا؟ ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا۔ اگر گیا 100 سال کے بعد تو 100 سال کتنا زمانہ ہوتا ہے؟ اگر گیا 100 دن کے بعد 100 دن کتنا بڑا زمانہ ہوتا ہے؟ جہنم میں رہے گا۔ اگر گیا 1 دن کے بعد تو 1 دن کتنا بڑا زمانہ ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ فرمایا دنیا کے جو دن تم گنتے ہو وہ 1000 كَأَلْفِ سَنَةٍ کَأَلْفِ سَنَةٍ 1000 سال جتنے دنوں میں دنیا کے آتے ہیں جنہیں تم گنتے ہو، 1000 سال کی طرح قیامت میں جنت کا یا جہنم کا 1000 سال کی طرح ایک دن ہوگا۔ اب بتائیے آپ جنت میں تو چلا جائے گا کبھی نہ کبھی، لیکن اگر ایک چلے کی سزا بھول گئی 40,000 سال جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اتنا آسان تو نہیں ہے نا۔ تو لا الہ جس نے پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا تو جائے گا، یا ہر حال میں جائے گا۔ لیکن کب جائے گا؟ کب جائے گا؟ کیا کوئی ہے جو اس پر بھروسہ کرے کہ کوئی بات نہیں میں تو جنت میں جاؤں گا، تو اس کا تو میرے اوپر سرٹیفکیٹ آ گیا نا کہ جنت میں جائے گا۔ لیکن چلے جائیں گے 40,000 سال کے بعد، جہنم کی 40,000 سال کی سزا بھگت سکتا ہے کوئی؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ ایک دن نہیں بھگتا جا سکتا، 1 منٹ 1 سیکنڈ جہنم کی نہیں بھگتی جا سکتی ہے، اس لیے کہ وہاں کی تو سیکنڈ بھی یہاں کے 1000 سیکنڈوں کے برابر ہوگی نا۔ اس لیے بھائی بھروسہ نہ کریں۔ حافظوں کے لیے جو فضائل آئے ہیں وہ اپنی جگہ پر، حافظوں کی سفارش جب ہوگی وہ تب ہوگی۔ کب ہوگی؟ کب ہوگی؟ وہ تو وہی دن جس دن میں ہم کھڑے ہوں گے وہی 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ کتنا جی؟ 50,000 سال۔ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ قیامت کا دن، او بھائی قیامت کا دن، توجہ رہے ادھر، قیامت کا دن ایک دن 50,000 سال کا، ایک دن 50,000 سال کا، بعض کو 50,000 سال کا محسوس ہوگا، اعمال کے اعتبار سے اس کی لمبائی چوڑا بھی محسوس ہوگی۔ تو وہ دن ہی اگر ہمارا نمبر بخشش کا سفارش کا آیا اور ایک 50,000 سال ہے ہمارا تو نمبر، مثال کے طور پر حافظ جی ہمارے ہاتھ لگے 40,000 سال کے بعد، تو کہاں تک رہو گے؟ وہاں جہاں پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا آدمی، وہاں پر بھی بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ مرحلہ اگر کبھی آ گیا، اتفاق ہوا کہ ہمیں ایسی مشکلات سے گزرنا پڑا، اللہ نہ کرے، اور کوئی حافظ ہماری سفارش میں آ گیا سو آ گیا، چھوڑ دو اسے اس کے حال پر، سفارش کرے نہ کرے وہ بعد کی بات ہے۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ہم پر نماز فرض کی ہے، اللہ نے ہم پر ماں باپ کا ادب ضروری کیا ہے، اللہ نے مالداروں پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اللہ نے مالداروں پر حج فرض کیا ہے، اللہ نے لوگوں کے اوپر ایک دوسرے کے حقوق ضروری قرار دیے ہیں۔ اب کیا انہیں ہمیں ادا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اگر نہیں کرنا ہے تو یہ بتاؤ مجھے پھر قرآن کے نازل ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ پیغمبروں کے آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے جاتے ہیں، لہو لہان ہو جاتے ہیں، کیا فائدہ ہوا؟ بدماشوں نے آپ کو گھیرا، آپ کے اوپر پتھراؤ کیا، آپ کے جسم اطہر سے لہو بہ رہا ہے اور آپ ایک ایک قطرے خون کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر زمین کے اوپر ایک خون کا قطرہ گر گیا پیغمبر کا، خدا کا غضب جوش میں آ جائے گا، اور جب خدا کا غضب جوش میں آئے گا تو یہ قوم ہلاکت سے نہیں بچ پائے گی۔ اس لیے آقا مار بھی کھا رہے ہیں، برا بھلا بھی سن رہے ہیں، دھکے مکے بھی کھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہی ظالموں کا، انہی
अपनी जानवरों जैसा सलूक करने वालों का उनके साथ इजहार मोहब्बत भी फरमा रहे हैं, उनका ख्याल भी कर रहे हैं और उन्हें हलाकत से बचाने की तदबीर भी कर रहे हैं कि अपने खून के कतरे को नीचे नहीं गिरने दे रहे हैं। ये पोजीशन थी आका की। क्या आप समझ सकते हैं आका का दर्द कि उस जालिमों ने सब कुछ कर लिया, लेकिन आका फरिश्ते जो आए और आपको आकर के ऑफर किया, या रसूल अल्लाह दरख्वास्त कर रहे हैं आपके सामने, या रसूल अल्लाह इजाजत तो दीजिए, हम इन्हें तबाह कर देंगे। आपने फरमाया ना ना, और रब से अर्ज किया अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, मेरे परवरदिगार मेरी कौम को मेरे मर्तबे को समझने की तौफीक अदा कर दे, ये मेरा मर्तबा नहीं जानते हैं। मेरे भाई, जिस पैगंबर ने ये तकलीफें उठाई हो, जिसने पेट पर पत्थर बांधे हो, जिसने फाके पर फाके गुजारे हो, जिसने घर पर महीनों चूल्हा न जला हो, महीनों चूल्हा न जलने के माना ये है कि पकाने के लिए नबूवत के घर में मौजूद कुछ नहीं था। आपके साथ ऐसा भी वक्त गुजरा है, दो जहां के सरदार हैं, आप पर फुतुहात है, दौलत का अंबार है, मगर अपने लिए कुछ नहीं बचाया, लुटा दिया आपने। सोने से पहले पहले उम्मत के ऊपर आपने अपने लिए कुछ नहीं बचाया। आपकी पोजीशन ये हो गई कि इख्तियारी है, बहुत दफा आपने इख्तियारी तौर पर उम्मत के लुटाते लुटाते अपने आप को फाकों में मुब्तला कर लिया है। उम्मत की मोहब्बत में फिर क्या ख्याल है उस नबी के बारे में, कल क़यामत के दिन अगर उसने हमें गिरफ्त में ले लिया, ओ भाई, अगर कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल ने हमें गिरफ्तार कर लिया, जवाब है किसी के पास। इसलिए जवानों, अपनी जवानी का ख्याल करो। आज कितने ही जवान ऐसे हैं जिन्हें ये एहसास तक नहीं है कि वो शादी ब्याहों के मौके पर क्या कर रहे हैं, खुशी और गमी के मौके पर क्या कर रहे हैं। मैं अपने गांव में ये सुन करके आ रहा हूं कि एक तबके ने नया नया मालदार हैं जिनके बाप टुकड़ों से मोहताज थे। मेरी इन आंखों का देखा हुआ हाल है, जिन लोगों के घरों में रोटियां पकने के लाले पड़ रहे थे, जिनके बाप मजदूरियां करने के लिए निकल जाते थे, जिन्होंने मजदूरियां कर कर के पेट पाले हैं, और मजदूरी में रब्बे जुल जलाल ने उन्हें 2 पैसे अता कर दिए हैं। मैं खुल करके ये बात कह रहा हूं, कुर्बालियान के अंदर ये सब कुछ हमने देखा, मैंने नहीं, लेकिन मैंने कानों ने तहकीक के साथ सुना है कि उन मजदूरों ने जो मील में जाते हैं, नौकरियां करते हैं, दूसरों की नौकरियां करते, फिर दौलत अल्लाह ने कुछ दे दी है, आज समाई नहीं जा रही है, शादी अगर कर रहे हैं, रंडियां नचा रहे हैं, रंडियां नचा रहे हैं। खुदा की कसम, मैं स्टेज पर बैठ करके उन बेईमानों का ऑपरेशन कर रहा हूं और खुल करके कह रहा हूं, ये हराम कारियां कुर्बालियान में हो रही हैं। आप कहोगे अपने गांव की बुराई कर रहा है, मुझे इससे कोई बहस नहीं है कि वो मेरे खिलाफ रोड पर पत्थर लेकर के खड़े हो जाएं, मुझे बर्दाश्त तो होगा, लेकिन आज इस माइक के ऊपर ये बात खुल करके कह रहा हूं, शादियां हो रही हैं, रंडियां नचाई जा रही हैं, और गांव के ओबाश, गांव के जवान, और जवान ही नहीं बल्कि बड़ी उम्र के लोग भी और दीनदार मस्जिदों में से निकल करके सीधे रंडियों का नाच देखने के लिए और उनका डांस देखने के लिए टूट पड़े हैं। आपस में गुत्थम गुत्था तक हो गई है, नौबत यहां तक भी पहुंच गई है, लेकिन हो रहा है, हो रहा। अभी मैं गुजर के आया, एक नया शादी हाल और एक मंडप कायम हुआ है, कितने में हुआ होगा अल्लाह बेहतर जाने, वो कौन लोग हैं मैं ये नहीं बताऊंगा वो कौन लोग हैं, लेकिन ओछे किस्म के लोग हैं। आज तारीख 12 है, इतवार का दिन है, मार्च की 12 तारीख है। इस तारीख का वाकया है
اگر میرے یہ الفاظ نوٹ ہو رہے ہو، انشاءاللہ العزیز خدا کو گواہ بنا کر کے یہ بات کھل کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح کی حرام کاریوں پر امت اتر گئی تو اس رب کی پکڑ سے بچو جو رب دینے سے پہلے لینا جانتا ہے، جو رب دینے کے ساتھ ساتھ لینا بھی جانتا ہے، جو چھوٹ دے کر کے پکڑنا بھی جانتا ہے، جس رب نے اپنے قہر و غضب کا مظہر اپنی جہنم کو بنایا ہے، وہ جوانوں کو بھی دیکھ رہا ہے، بوڑھوں کو بھی دیکھ رہا ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ صورتحال نہیں بننی چاہیے۔ اس طرح سے ہمیں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنے جوانوں کو اپنے کنٹرول میں لانا ہوگا، اور ان جوانوں کو بہت احساس دلا کر کے اور کوششوں کے ساتھ ان جوانوں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ بھائی حضرت تشریف لے آئے ہیں، آپ حضرات کے پاس تشریف لا رہے ہیں، آپ آرام کے ساتھ تشریف رکھیے۔ آپ کا یہ پروگرام ہے اور انشاءاللہ العزیز یہ پروگرام آگے کو بھی سرکے گا۔ مبارک ہو آپ کے لیے حضرت کی تشریف آوری۔ بھائی تیرے مائک میں کیا ہو گیا؟ 10 منٹ اور کرنی ہے آپ کو۔ بہت بہت شکریہ، بیٹھ جائیں۔